ایک تو اچھی جو بات لگ رہی ہے آپ کو کے لیے جو آئی ہے ججمنٹ، اور دوسری طرف سے آپ کے فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے، ذرا بتائیے. اس وقت یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور اہم کلیریفیکیشن آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنی ریزرو سیٹ ججمنٹ کی جو فیصلہ شارٹ آرڈر تھا اس کے اوپر، اور اس فیصلے کے بعد یا کلیریفیکیشن کے بعد میرا خیال ہے جو بڑی دیر سے ہم نمبر گیمز کی بات کر رہے ہیں، یہ نمبروں کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. دا گیم ہیز اینڈڈ. اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹس میں ایک لسٹ بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑا، لیکن ان کو سمبلز مختلف ملے اور ان کو انہوں نے اپرچونٹی دی کہ آپ جوائن کر لیں پی ٹی آئی کو. یہ لسٹ باقاعدہ دو قسم کی لسٹ تھی، لسٹ اے اور لسٹ بی، جو اس ریزرو سیٹ کا حصہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا سپریم کورٹ کو کہ لسٹ اے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن لسٹ بی میں جو لوگ ہیں ان کو ہم جوائن نہیں کرنے دے سکتے، ان کو ہم آزاد ہی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس اپلیکیشن پہ آج سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا کہ جتنے بھی لوگ لسٹ اے اور لسٹ بی میں ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ تصور کیے جائیں گے. اب یہ بڑا اہم چیز ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ بننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اب ان کے اوپر آرٹیکل 63A جو آئین کا ہے وہ لاگو ہو جائے گا. آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی، آپ کو یاد ہے میرا جو کیس تھا ڈیفیکشن کیس، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63A میں اگر کوئی بھی پارلیمنٹری لیڈر کہہ دے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ نہیں کرنا، تو پھر آپ اگر ووٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر ووٹ کرتا ہے تو پھر وہ ووٹ نمبر 1 کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائیں گے. تو یعنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر نے کہہ دیا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا تو ووٹ جو ہے وہ گنا ہی نہیں جائے گا. اب پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بننے کا یہ ہوا اثر کہ جتنے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، اب ان کو ہم نے چونکہ ڈائریکشن میں نے بھی دے دیا ہوا ہے ایز پارلیمنٹری لیڈر آف سینٹ، میں نے دے دیا ہے ان کو ڈائریکشن کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا. اور جو ہماری پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا. اب آرٹیکل 63A کے تحت اگر وہ نمبرز کے لیے کوئی ہمارے لوگوں کو لے بھی آتے ہیں اپنے ووٹ کرانے کے لیے، تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ارتھمیٹکلی کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ حساب میں آئے گا ہی نہیں. تو 2/3 میجورٹی اب وہ لے ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، چونکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ووٹ، اور وہ سمجھے جائیں گے کہ پارلیمنٹری پارٹی کے ٹھیک ہے جی. یو میڈ دیٹ پوائنٹ جی، یو میڈ دیٹ پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ویری کوئک کامنٹ آن یور فاؤنڈنگ چیئرمینز ٹویٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ بڑی کانٹرڈکشن ہے پوزیشن میں، یعنی بات چیت بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی چاہتے ہیں، جھگڑا بھی چاہتے ہیں، برا بھی کہنا ہے. کیا ہے جی پوزیشن کیا ہے؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ از دیٹ ہز ٹویٹ؟ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ان کی ٹویٹ ہے یا نہیں، اور پلس یہ کیس میرا خیال ہے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے کوئی شاید گئے بھی تھے کل لوگ ان سے پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے وکیلوں سے بات کر کے کروں گا. تو ابھی میری بات ان سے نہیں ہوئی، اس سلسلے میں جب بات ہوگی تو میں بتاؤں گا. لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے. لیکن سوری علی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹویٹ تو ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے unless it's somebody else's ٹویٹڈ، لیکن اکاؤنٹ ان کا. اچھا جی بتائیے، موقف بتائیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں ان کے پاس، رانا صاحب پاس. موقف بڑا واضح ہے سارے معاملے میں، کیونکہ یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بڑی چیز کلیئر ہے، انہوں نے بار بار مجھے کہا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ تیسری میٹنگ میں کنزیکٹیولی کہا ہے کہ اب ہم نے اپنا جو ہمارا حق ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، جو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا حق جو ہے ہر آزادی کے لیے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ حق استعمال کریں، اپنا حق وہ استعمال کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، اور وہ حق کے لیے اگر جو رکاوٹ ڈالتی ہے حکومت، اس کو ہم قانونی طور پہ اس کو میٹ کریں گے. تو ہم نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایک پبلک پروٹیسٹ
کا موڈ میں جی چلے علی گئے. ظفر صاحب سوری میں نے اس پہ تو سوال نہیں کیا, میں تو پوچھ رہی تھی ٹویٹ میں جو وہ ایک بیسکلی آرمی چیف کو ڈائریکٹلی وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں آپ کی جو پارٹی کی ایک سیاسی جو ہے حکمت عملی اس پر سوال اٹھا رہی ہوں, اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف از دی آرمی چیف, مطلب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. آئی مین از یور پارٹی پالیسی ٹو جسٹ اٹیک ہم؟ اگر وہ پالیسی پارٹی ہے تو پھر کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو آپ کو پارٹی پالیسی بتا رہا ہوں جہاں تک مجھے پتا ہے, اور جو میری ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے, یہ پروٹیسٹ کی بات بڑی واضح ہے, اور جہاں تک مذاکرات تھے یا کسی سے ڈائلاگ تھا, وہ ڈائلاگ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا مجھے, اس پہ پابندی ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں آپ کو کوئی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, آپ کو ہمیشہ ایک اوپن پالیسی رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کل کو جا کے آپ کوئی نہ کوئی حل کے لیے, کوئی سارے معاملے کی سلوشن کے لیے آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے سیاسی فیصلے کریں. اور یہ حتمی فیصلے نہیں ہوتے, یہ ابھی فی الحال کی پوزیشن یہی ہے. فی الحال کی پوزیشن یہ جی اسٹرانگ ایک جنرل کے لیے ہے, یا مطلب کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو کہا جا رہا تھا نا کہ وہ انوالوڈ ہیں, بٹ اس میں عمران خان صاحب کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی ابھی تک سامنے ایویڈنس ایسے نہیں آیا, یا اس پر بھی آپ کا کوئی کامنٹ؟ دیکھیں بالکل ایویڈنس موجود ہے, اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس سازش میں یا اس پلان میں شامل تھا تو وہ سویلین ہو یا آرمی سے ہو, کیونکہ وہ جو 200 لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہ سب آرمی سے نہیں ہیں, وہ سویلین سائڈ سے بھی ہیں, اور ان کے لیے بھی سزا وہی ہے جو کسی آرمی آفیسر کے لیے ہو سکتی ہے. جی علی ظفر صاحب, اینی یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں میری نظر میں تو بڑا واضح قانونی پوزیشن ہے, اور میں نے بار بار اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا, اور یہی پوزیشن ہے. اور اسی لیے ایک پٹیشن فائل بھی کی ہوئی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس پہ کچھ ریمارکس بھی آئے ہیں, اچھی آبزرویشنز بھی آئی ہیں عدالت کی, لیکن بہرحال اس کا بھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. وہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ اس قسم کا ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا کہ نہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ایک جنرل پروپوزیشن کے طور پہ بھی پینڈنگ ہے معاملہ. تو یہ پہلے سارا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہلے فیصلے کریں گے, پھر آگے بات بنے گی. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلین کا, جو میرا موقف ہے, تو پھر یہ معاملہ ادھر سے آگے نہیں جا سکتا.